19واں سوال یہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں کہ شیطان ملعون کا جو علم ہے کیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے اور وسیع ہے، اور کیا یہ مضمون جو ہے تم نے اپنی کسی کتاب کے اندر، اپنی کسی تصنیف کے اندر لکھا ہے یا نہیں؟ اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ شیطان کا علم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ایسا شخص مسلمان ہے، کافر ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ الجواب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، فرماتے ہیں قد سبق منا تحریر هذه المسألہ ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلم الخلق علی الاطلاق بالعلوم والحکم الی آخری۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہے، ایک پیچھے عقیدہ گزرا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، تو ایسا شخص ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے یہ مسئلہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہو کہ فلاں شخص کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یا پھر ابلیس لعین کا جو علم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ہمارے اکابرین میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں لکھی ہے۔ کیوں؟ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایک ادنا سا مسلمان بھی اگر ہو نا، وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ابلیس کا علم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، یا کسی شخص کا علم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ تو ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ معلومات جس نے بھی پہنچائی ہیں وہ غلط طریقے سے پہنچائی ہیں۔ آپ کو جس نے بھی یہ بات بیان کی ہے غلط بیان کی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، تمام مخلوقات سے زیادہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آگے حضرت نے ایک بات بیان فرمائی ہے، یہ تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں گندی سے گندی کوئی چیز ہو، گھٹیا سے گھٹیا کوئی چیز ہو، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات نہ فرمایا ہو، توجہ نہ فرمائی ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہی نہیں تھی، اور ابلیس نے اس پر توجہ دی ہو، ابلیس نے التفات کیا ہو،
ابلیس نے اس کی معلومات حاصل کی ہو، کیونکہ وہ ابلیس کی شان کے ہی لائق ہیں۔ تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے اور ابلیس کو ہے اس گھٹیا چیز کا۔ تو اس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، افضل ہو گیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو پھر حضرت نے چند مثالیں دے کر گویا کہ 3 مثالیں دی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ ان میں سے ایک مثال یہ دی، فرمایا دیکھو ایک مدقق عامر ہے، محقق عالم ہے، مدقق عالم ہے، متبحر عالم ہے اور جید عالم ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب دیکھیں اس عالم کا علم جو ہے اس بچے سے بہت زیادہ ہے، گویا کہ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن بعض گھٹیا سی چیز ایسی ہو کہ جس کا علم اس بچے کے پاس تو ہو لیکن اس جید عالم کے پاس نہ ہو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب اس بچے کا علم جو ہے وہ عالم سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، جیسے ہر علاقوں کے اندر نا کچھ کھیل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو دیہات کے علاقے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں پر یہ اکھڑیلا اور دیگر جو علاقے ہیں، اب وہاں پر دیکھیں تو بچے ایک کھیل کھیلتے ہیں جس کو گلی ڈنڈا کہتے ہیں، انکوں میں اٹی ڈنڈا۔ اب دیکھیں ایک بچہ اگر یہ کھیل رہا ہو، ادھر سے ایک شیخ الحدیث صاحب آئیں، شیخ التفسیر صاحب آئیں، اور وہ بچہ کہے شیخ الحدیث صاحب سے کہ استاد جی آئیں نا ذرا گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ اب وہ شیخ الحدیث صاحب کہے کہ بچہ مجھے تو یہ کھیلنا ہی نہیں آتا، مجھے تو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے چونکہ اس شیخ الحدیث صاحب نے، شیخ التفسیر صاحب نے، ایک جید عالم نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے اور بچے کو اس کا علم ہے، تو اس وجہ سے علم میں یہ بچہ جو ہے وہ اس شیخ الحدیث صاحب سے بڑھ گیا ہے، لہٰذا یہ افضل ہو گیا ہے؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے ایک دوسری مثال دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ جس وقت یہ ہدہد جو ہے یہ گم ہو گیا تھا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ يَا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد گم ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ غائب ہے یہاں سے؟ یہاں تک کہ پھر آگے پوری بات ہے۔ تو جب یہ ہدہد آیا اور اس نے کہا انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین،
میں آپ کے پاس ایسی بات کی خبر لایا ہوں کہ جو خبر آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہدہد کو ایک بات معلوم ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو کیا کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہدہد کا علم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ کیونکہ اس بات کا علم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ہے اور ہدہد کو ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے تیسری مثال یہ دے کے سمجھایا ہے، فرمایا دیکھو افلاطون اور جالینوس یہ بہت بڑے طبیب گزرے ہیں، اور دیگر جو طبیب ہیں، اب ان کے مقابلے میں گندگی کا ایک کیڑا دیکھیں۔ ایک علم ایسا ہے کہ جو اس گٹر کے کیڑے کے پاس ہے، افلاطون اور جالینوس وغیرہ کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گٹر کا جو پاخانہ ہے، اس کو کھائیں، اس کا ذائقہ کیسا ہے، کیفیت کیسی ہے، یہ افلاطون اور جالینوس کو زیادہ پتہ ہے یا اس گٹر کے کیڑے کو زیادہ پتہ ہے؟ اس کا تو افلاطون اور جالینوس کو بالکل پتہ ہی نہیں، لیکن اس گٹر کے کیڑے کو پتہ ہے۔ کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ گٹر کا جو کیڑا ہے یہ افلاطون اور جالینوس سے افضل ہے، عالم ہے؟ یہ بات تو لازم نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے گا تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ جو گٹر کا کیڑا ہے یہ تو ہوتا ہی گند کے اندر ہے، یہ تو کھاتا ہی گندگی ہے، اور افلاطون اور جالینوس ان کا تو اس گندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جالینوس کا مقام اس کی وجہ سے کیڑے سے کم نہیں ہوتا، سلیمان علیہ السلام کا مقام ہدہد سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک جید عالم کا مقام اس بچے سے بھی کم نہیں ہوتا، اور گندگی اور غلیظ چیز کا علم ابلیس کے پاس ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ابلیس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے العیاذ باللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا دیکھو ہمارے علاقے میں کچھ اہل بدعت ہے، یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ابلیس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ دلیلوں میں کیا پیش کرتے ہیں، جھگڑے کو کیسے نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس سے افضل ہے۔ جب ابلیس سے افضل ہیں، ابلیس والے سارے علوم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس سے تو افضل ہوں لیکن ابلیس والے علوم حاصل نہ ہوں؟ یہ اس کی دلیل دیتے ہیں، اور یہ قیاس ہے گویا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا یہ قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے اس لیے کہ اس پہ کوئی نص موجود نہیں ہے کہ ابلیس کے تمام علوم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ ہاں اس پہ نص موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اس پہ نص موجود ہے، لیکن اس پہ نص موجود نہیں ہے کہ جو علوم ابلیس کے پاس ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہیں۔
حضرت نے پھر ایک بات بیان کر کے اس مسئلے کو سمجھایا. فرمایا دیکھو الا ترى ان كل مؤمن افضل واشرف من ابلیس. تمہارا کیا خیال ہے ہر مومن جو ہے وہ ابلیس سے افضل و اشرف ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے، ابلیس کا ان سے مقابلہ ہی کوئی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو علم ابلیس کے پاس ہو وہ ہر مومن کے پاس بھی ہو؟ فرمایا ایسا تو نہیں ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں، دیکھیں ابلیس کا فن ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. کیسے میں نے کس کو گمراہ کرنا ہے، یہ ابلیس کا فن ہے. لیکن کیا یہ فن ہر مومن کے پاس بھی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہے. تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ابلیس کے پاس چونکہ یہ فن ہے اس وجہ سے ابلیس جو ہے ہر مومن سے افضل ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہے اور عام مومن کے پاس نہیں ہے؟ فرمایا جب اس سے یہ بات لازم نہیں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اس چیز کا علم نہ ہو، جو چیز گھٹیا ہے، غلیظ ہے، اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو، کیونکہ اس کا علم ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہی نہیں ہے اور ابلیس کے شایان شان ہے یہ. تو اس وجہ سے ابلیس کے پاس ہو تو اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا کہ ابلیس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے، تو اس وجہ سے ابلیس افضل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مفضول ہوئے. نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ جو بات لکھی ہے، ہماری ایک کتاب ہے براہین قاطعہ، اس کے اندر لکھی ہے. تو اہل بدعت والوں نے اس کو توڑ مروڑ کے ہمارے خلاف جو ہے اس کو پیش کیا ہے. ہماری بحث تھی بعض حادثات جزیات کے بارے میں، اور اس لیے ہم نے اشارہ کا لفظ وہاں پہ ذکر کیا تاکہ وہ اس پر دلالت کرے نفی اور اثبات کے اعتبار سے. لیکن ان لوگوں نے تحریف کی اور ہم پر یہ الزام لگا دیا ہے کہ دیکھو نا، ان کے بڑے یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ابلیس افضل بھی ہے. فرمایا الیاذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہماری کسی تصنیف کے اندر یہ بات لکھی ہے. اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی شخص کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے، ہمارے نزدیک ایسا شخص کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے جائے کہ ہم نے یہ بات لکھی ہو کہ ابلیس لعین اور لعنتی کا جو علم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں. ہم پہ یہ بہتان باندھا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کا علم زیادہ ہے.